ارا برا کن کرا کرائی کری من درا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ ان قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اج اسی اسے مقام تے کھڑے ہیں جتھے مقام تے وہ کہندے سن کہ بس آپ سرنڈر کر دیں, اب ہم نے تحریک کو ختم کر دیا ہے, اس کے ذمہ داران کو گرفتار کر دیا ہے. ختم کرنے والے تو خود ختم ہو گئے, آج بھی ہم حضور کا میلاد منانے کے لیے میدان میں آئے بیٹھے ہیں. جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے اور آپ کی ٹوپی گم ہو گئی. آپ نے فرمایا جنگ چھوڑو, پہلے ٹوپی ڈھونڈو. سارے مجاہدین ٹوپی ڈھونڈنے لگ پڑے. وہ ٹوپی جب ملی تو صحابہ نے کہا جناب, انہوں نے کہا جناب اس ٹوپی کے لیے آپ نے اتنے بندے شہید کروا دیے ہیں, یہ ٹوپی کی قیمت 1 درہم 2 درہم 3 درہم ہے, اس ٹوپی کے لیے آپ نے بندے مروائے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا چھلے ہو گل ٹوپی دی نہیں, گل ٹوپی دی نہیں. انہوں نے کہا جی پھر کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا عمرہ قضاء دے موقع تے امام الانبیاء دی بارگاہ اسی حاضر ساں, جدو حضور نے اپنے سر مبارک دا حلق کروایا نا کہ کیا پیشانی دے بال خالد دے حصے چاہ گئے. خالد نے وہ بال مبارک کیتے کی کیا کہ میں ٹوپی لائی, اس ٹوپی دے اگے وہ بال مبارک سلوال ہے. انہوں نے کہا وہ ٹوپی میں سر تے پا لئی, اور جدھر بھی خالد منہ کرتا اللہ فتح عطا فرما دیتا. حضور آ گئے ہیں اور امام الانبیاء خاتم النبیین بن کے آ گئے. حضور آ گئے. اب قیامت تک کسی کی بات نہیں ہونی, اگر کسی کی ہوگی بھی تو وہ حضور کی وجہ سے ہوگی. بس ہمارے بڑے ہمیں بتا کر رہے ہیں قیامت تک ہم نے جس کو بھی ماننا ہے وہ حضور کی وجہ سے ماننا ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے اپنے امتیوں کو یاد کیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جب اپنے گھر میں جلوہ گر ہو گئے, کہتے ہیں وہ حضور کی قبر انور سے آخری نکلنے والا بندہ میں تھا. کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے لب ہائے مبارک ہل رہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے کان قریب کیے تو حضور کے لب ہائے مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی, ربی حبلی امتی, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. جی حضور تو نہ دنیا میں آتے ہمیں بھولے, بلکہ امام الانبیاء معراج کی رات جس مقام پر تشریف لے گئے حضور نے واپس نہیں آنا تھا, صرف اپنے امتیوں کے لیے آئے واپس. اور امتی کو حضور کے نام پر نعرہ لگاتے ہوئے شرم آئے؟ ہاں نہیں, امتی تو وہ ہیں, امتی تو وہ ہیں جن کے گھر بھی کٹ گئے اور جناب مساجد بھی شہید ہو گئی, ان کے بچے بھی لٹ گئے, بھوک اور افلاس نے ان کے چہرے کی کھالیں بھی اتار لی, پھر بھی وہ آج کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الی اللہ داعی. جنگ یرموک کے موقع تے حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو, فرمایا خالد بن ولید کو سپہ سالاری لے لو, تسی آج تو بعد سپہ سالار ہو. کہ حضرت خالد بن ولید کو جدو سپہ سالاری این جنگ دے موقع تو لے لی گئی تو جناب اور سپہ سالاری حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے حوالے کر دیتی گئی. جدو جنگ شروع ہونے لگی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آ کے حضرت خالد بن ولید دے کان تے کیا, انہوں نے کہا خالد اے امیر دا حکم سی, مینوں پتا جنگ تو ہی لڑنی, اے عمارت سپہ سالاری ساڈے کول سی, اسی تاں وی نال ہاں, جے نہیں ہے تے ہن اسی دوویں ہتھاں نال نال ہاں, تسی پریشان نہ ہوو. انہوں نے کہا کی مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب ہے کہ پہلے اسی سپہ سالار ساں, ساڈے کو ذمہ داری سی, ساڈے ہاتھ بندے ہوئے سن بھئی اوندا بھی خیال رکھنا, اوندا بھی خیال رکھنا. انہوں نے کہا ہن سپہ سالار تسی ہو, ساڈے ہاتھ کھلے ہوئے, تسی دیکھو اسی کران گے کی. انہوں نے کہا پھر کی منظر ہے؟ انہوں نے کہا ہن میں جا رہا 300 سوار لے کے, 300 سوار لشکر چوں کڈ کے لے کے جا رہا, اور رومی اے ویکھن کہ اسی ناراض ہاں آپس وچ, تے میں لے کے دور نکل جاواں گا, تسی جنگ شروع کرو تے ویکھنا خالد کردا کی ہے. حضرت خالد بن ولید نے 300 سوار علیحدہ کیتے اور لے کے جناب چلے گیا, دور چلے گیا. رومی بڑے خوش, او خالد نہیں رہا, ہن تاں اسی مسلماناں نوں این شکست دے دیاں گے. حضرت خالد بن ولید چلے گئے. رومی جناب بڑے زور و شور نال مسلماناں تے حملہ شروع ہو گیا, جنگ یرموک شروع ہو گئی. این جدو رومی مست ہو گئے نا جنگ وچ کہ خالد کوئی نہیں آج تک جناب, جدو جنگ وچ مصروف ہو گئے, پچھوں حضرت خالد بن ولید گئے پچھوں گھومدے ہویا, پچھوں 300 سواراں نال آ کے نعرہ لایا, فرمایا انا خالد ابن الولید انا بطل الاندید انا فارس الشدید. فرمایا میں خالد بن ولید ہاں, تسی سمجھتے ہو کہ اسلام چھڑ کے لشکر چھڑ کے چلا گیا, خالد تانوں پرت کے لمحے پان واسطے دوبارہ آ گیا. فتوح شام وچ علامہ باقی نے لکھیا, کہندے حضرت خالد بن ولید نے جدو اے نعرہ لایا نا تے رومی سپہ سالار تے انہاں دے بڑے بڑے جناب جنگجو تے جری سپاہی کہندے نو این تلواراں چلا رہے سن,
جدو انہوں نے کنہ میں آواز پئی نا انا بطل الاندید انا فارس الشدید انا خالد ابن الولید کہنے انہوں نے ہاتھوں میں جو تلوارہ تھلے گر گئی انہوں نے کہا سی جنگ ہار گیا خالد دوبارہ آ گیا. میں دستہ نعرہ کے لانا تو انو سانو یاد ہوئے گا اے داتا صاحب دا بارگاہ سی امیر المجاہدین نے ایک گل سنائی سی میں تو انو دوبارہ سنا دینا اپنے ایمان دی تازگی واسطے. بابا جی نے فرمایا میں نے ہندوستان تو فون آیا انہاں استقبال ربیع الاول شریف دے موقع تے ریلی کڈی انہاں کیا اس تو دے قانون دے مطابق انہاں کو اجازت بھی سن اتھوں دے ڈی سی اے سی دے سارے اور جنہاں لیٹر پرمٹ سارا کچھ موجود سی. کہنے جدو بریلی شریف اتھوں دے مسلمانہ نے ریلی کڈی نا تے ایویں 1 کلومیٹر اگے چلے تے پولیس آ گئی. انہاں کہا تانوں اجازت نہیں ریلی کڈنے دی. انہاں کہا جی ساڈے کو اجازت نامہ موجود ہے. انہاں کہا اگر تواڈے کو اجازت نامہ موجود ہے تے پھر تانوں لبیک دا نعرہ لان دی اجازت نہیں. انہاں کہا جی نعرے نال تانوں کی مسئلہ. انہاں کہا سانوں دا مسئلہ کوئی نہیں اے اگے ہندوؤں دے گھرن انہوں نے سانوں فون کیتا کہ محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں اگر اس سے طرح لبیک دا نعرہ لانے آئے ساڈے مندرہ کو آئے نا تے ساڈے مندر تھلے ڈے پینے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. حضور دا نا آج بھی ایسا مسلمان لان تا صحیح اکیے نو بڑے گن خانے دی روڑا میں کہا صرف اسی اے تا توڑنا تا کجا اسی تا نعرہ لانا تا انہاں تھلے ڈے پینا اے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی تا او بت ڈھان واسطے آیا جڑے بت صحابہ نے حضور دا نعرہ لانے جا کے جنگ یمامہ توڑ کے رکھ دیتے. اجی اسی تا او بت گران واسطے آیا اسی تا او بت توڑنے جڑے کیسر و کسرا دے بوتن. اجی اسی تا جناب جا کے ہر صوبے دسنا کہ جناب اساں صحابہ دی جناب سنت ادا کرتے ہویا انشاءاللہ ایک دن آنا اسی مایوس نہیں ہاں ایک دن آنا اسی بھی صحابہ دی سنت ادا کرتے ہیں جا کے اسرائیل دا بوہا کھڑکانا این کر کے اوے یہودیوں باہر نکلو محمد عربی دے غلام آ گئے. آنا کہ نہیں بھی آنا انشاءاللہ ایک دن آنا جدو یہودیوں دا بوہا کھڑکا کے کہنا جدو ٹرمپ نو سدے ہوئے ہیں جگا کے کہنا اور تینوں نہیں پتہ لگا محمد عربی دے غلام آ گئے. اے علاؤ الدین خوارزم ہلاکو خان نال جنگ کر رہا. ہلاکو خان نے کیا ہے زندہ گرفتار کرو اس نو. 90 گز دی بلندی تو گھوڑے سمیت دریا وچ چھال مار دیتی اور جناب لہراں دے نال جناب لڑدا ہویا دریا پار کرن لگ پیا. ہلاکو خان دے بہت سارے کماندار سوار پچھو گئے انہاں چھال ماری پانی نے انہوں نے دھلیا تے لے گیا جناب بہا کے دبو دیتا. تے ہلاکو خان نے کر کے اشارہ کیتا انہیں کہا تسی دریا چھال نہ مارو. انہیں کہا کہ جی کیوں؟ انہیں کہا نہ تواڈے کو علاؤ الدین خوارزم ورگی سواری ہے نہ اس ورگی دلیری ہے. انہیں کہا جی اس وچ کی ہے؟ انہیں کہا تینوں پتہ نہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہلاکو خان کھڑے ہو کے کہنے لگ پیا انہیں کہا میں اس ماں تو صدقیاں جنہیں علاؤ الدین خوارزم نو پیدا کیتا سنو اسلام کن نہیں لگن دیندا. ادھر ہلاکو خان دی پوری فوج اور سامنے علاؤ الدین خوارزم دریا دے نال لڑدے ہویا ڈبدے ہویا آخر کار دریا پار کر کے سامنے چلا گیا. جدو پار کر کے سامنے گیا نا تے ہلاکو خان دی تقریباً 3.25 لاکھ دی فوج ہے سامنے کھڑی تے علاؤ الدین خوارزم کلا باقی ساری فوج شہید ہو گئی. کلا جدو دریا دے پار گیا نا تے اس نے اپنے سر تو خود اتاریا اور اپنی تلوار نکال کے این کر کے زمین اتے گاڑی اور اتے خود رکھ کے سامنے بادشاہوں کی طرح بیٹھ گیا جس طرح بادشاہ تخت ہوتے بیندن اور کہنے لگا کہ تیرے اتنا جگرا ہے تو دریا پار کے میرے مقابلے دوبارہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے. اسلام قیامت تک حضور آ گئے اور اس نان والی بچت ہے اس نان والی بچت ہے. جدو حضور دا نا آ جانا پھر کائنات دی ہر شے نے تانوں رستہ دے دینا. ہاں جی فلسطین جانا پوے تیار ہو اور یار یمن والے حد نہیں کر دیتی ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے. انہوں نے کہا سارے حضور کے نام پر قربان ہے حضور کا میلاد آ گیا میلاد ہم نے منانا ہے. اور انہوں نے میلاد منا کر بتایا ہے جن کے دل میں محبت رسول ہے وہی لوگ آج بھی فلسطین کے ساتھ سب سے آگے پہلے قدم میں ملا کر کھڑے ہیں. یمن سے آگے کوئی حمایت میں نہیں کھڑا فلسطینیوں کی. اور میرے آقا نے جو دعا فرمائی ہے ان کے لیے یمن والوں کے لیے حضور نے دعا فرمائی. حضور نے فرمایا یا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. آئی ہے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے ہاں وہ ہندوستان بھی ہے. حجی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاق کا یہ گہوارہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن آنا ہے
حضور کے غلاموں نے فاتح ہی رہنا ہے. اسلام نے اپنا رنگ دکھانا ہے اور اسلام نے کنڈ نہیں لگن دینی. اور ہمیں 10 لاکھ شہداء دی جناب تعداد ہو جائے, بلکہ اسلام واسطے مایوسی دا اظہار جنہوں نے کیتا انہوں نے کہا اسلام آج نہیں بچے گا, آج تک ختم ہو گیا. رکن الدین بیبرس آ گیا, ہلاکو خان دی فوج آ گئی, انہوں نے کہا اسلام آج باقی نہیں رہنا. رکن الدین بیبرس کہنے لگا, انہوں نے کہا اسلام ہن تینوں کون یاد کرے گا, اور ان کا ذاتی دستہ بھی وہ بھی نکل کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پتہ لگیا کہ ہلاکو خان دے فوج دے پچھوں کسی نے حملہ کر دیتا, اور رکن الدین بیبرس تے 300 سوار سن, انہیں حملہ کیتا. ہلاکو خان دی فوج سردی دا موسم اگے وال جدو ودی تے اگے دریا جمیا ہوا سی, جدو ساری فوج دریا دے اتنے آئی نا کہ اللہ دے حکم نہ دریا چل پیا, ایکو بار لکھاں فوج دریا پر ہو گئی. تو جڑا کہہ رہا سی کہ اسلام تیرا نام رہنا والا کوئی نہیں ہونا, وہ این کر کے دیکھ کے کہنے لگا, انہوں نے کہا اے اسلام ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس, برگو ساز کائنات از عشق اوس. انہوں نے کہا نا اسلام فوجہ نہ نہیں کھڑیا, اسلام سپاہاں نہ نہیں کھڑیا, اسلام مسئلے نہ نہیں کھڑیا, اسلام آج بھی اپنی پاور دے نال کھڑیا. 100 سال بھی ہے ساڑی نسلہ دے کے ویڈیو جاوے نا این کر کے, جو کہن نہیں بھائی اس طرح میلاد بنانا. لبیک 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 یا رسول, لا لبیک 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 یا رسول اللہ.